الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت، ان کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کی جائے ولادت، جائے سکونت اور ان کے مقامات اسفار، ان ساری چیزوں سے تھوڑا بہت آپ سارے لوگ واقف ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا. عراق کے رہنے والے تھے اور پوری تفصیل آپ لوگ ہر سال مولد کے موقع سے سماعت فرماتے رہتے ہیں. تو انہوں نے اپنے والد کو بت گری سے منع کیا، بت فروشی سے منع کیا، اور ان کا یہی کام تھا، ان کا یہی دھندا تھا، ان کا یہی پیشہ تھا. تو انہوں نے بہت کچھ سمجھایا لیکن ان کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو یہ اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے ہیں: وَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، کہ اے میرے رب، میرے باپ کی بخشش کر دے، مغفرت کر دینا، وہ گمراہوں میں سے تھا. بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ کہا لیکن اس کے سمجھ میں بات نہیں آئی. تو اب اس سے التجا ہے کہ دن قیامت کے اس کی مغفرت کر دینا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن کی تم ہم لوگوں کو قبروں سے اٹھائے اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قیامت کے دن رسوا بھی نہ کرنا. اب ظاہر بات ہے کہ آدمی کبھی اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اعزاء، اقربا اور اپنے آل اولاد یا اپنے بزرگوں کی وجہ سے رسوا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے برا کام ہوتا ہے اور ان کا جو خلاف شریعت، خلاف دین کام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کہ اولاد کو ذریعہ یوم یبعثون، یا اللہ جس دن قیامت برپا ہو اس دن تو ہمیں رسوا نہ کرنا. قیامت قائم ہو جائے گی اور فیصلے ہوں گے لوگوں کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے. ظاہر بات ہے اتنے بڑے نبی ہیں، ابو الانبیاء ہیں، اور ان کے والد کے متعلق فیصلہ ہو رہا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا یاد کرا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ تم سے ہم نے دعا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ اے ابراہیم ذرا اپنے پیر کے نیچے تو دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیچے کی طرف دیکھیں گے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کسی حدیث کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان کے والد کو بجو کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ پیشاب پیمانے میں لطفت ہوگا، انہیں اس سے نفرت ہو جائے گی اور یہ کہیں کہ ہٹاؤ اس کو، ہٹاؤ. فَيُؤْخَذُ قَوَائِمُهُ، اس کی ٹانگوں کو پکڑ کر کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کہ وہ قوت اور قدرت کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ حاصل ہوگا، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا، توحید پر قائم نہیں ہوا، وہ
رہ گیا شرک میں، بت پرستی میں، بت گری میں، بت فروشی میں رہ گیا، تو ان کا بیٹا اتنا بڑا نبی ابو الانبیاء، لیکن کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو اور عام مسلمانوں کو اس آیت سے اور اس واقعے سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ لوگوں کو اپنا اعمال اور اعمال سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے، ورنہ کسی کا لڑکا حافظ قرآن ہو، کسی کا لڑکا عالم ہو، کسی کا لڑکا کسی بھی علمی دعوتی منصب پر ہو، اور اگر اس کا عقیدہ، باپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، دادا کا عقیدہ درست نہیں ہے، ماں کا عقیدہ درست نہیں ہے، توحید پر نہیں ہے، تو کچھ فائدہ اس کو نہیں ہو پائے گا، نہیں مل پائے گا۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے نزا کا عالم آیا، موت قریب آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اپنے چچا ابو طالب کو کہ اے چچا، قل لا الہ الا اللہ وحج لک عند اللہ وحج لک عند اللہ، کہ اے میرے چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے، میں اس کے ذریعے سے اللہ کے ہاں حجت اور دلیل قائم کروں گا کہ میرے چچا ایمان لے آئے تھے۔ لیکن ابو جہل بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، اور ابو جہل مار مار ان کو ورگلا رہا ہے، اس کو ساتھ دلا رہا ہے کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، اترغب عن ملت عبد المطلب۔ دیکھ رہا ابو جہل کی ایک کا رجحان جو بھتیجا نصیحت کر رہا ہے اس کی طرف ہو رہا ہے، تو وہ اکسا رہا ہے، ورگلا رہا ہے کہ اترغب عن ملت عبد المطلب، آپ عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہیں، عبد المطلب کا جو قوم طریقہ اور ملت تھا اس سے پھر رہے ہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب ہی کے دین پر، انہیں کی ملت پر مر رہا ہوں۔ بہرحال وفات ان کی ہو گئی، اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا وَعَلَى أَبِيكَ الْمُشْرِكِ، اپنے مشرک باپ کو جا کر دفن کر دو۔ معلوم ہوا کہ شرک ہی پر ان کی موت ہوا کہ أَبِيكَ الْمُشْرِكِ، اپنے مشرک باپ کو جا کر کے دفن کر دو، دفن کر دیجیے۔ اب قیامت میں کیا ان کی کیفیت ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائے جائیں گی، کہ جس کی وجہ سے ان کی کھوپڑی، ان کا دماغ پکڑا ہوگا، کھولے گا، جوتی ہوگی پیر میں، لیکن اس کے اثر سے ان کی گدی پک رہی ہوگی۔ تو یہ شرک اور مشرک کا برا انجام ہے۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی جو قبر پرستی میں مبتلا ہیں، جو مزاروں پر جاتے ہیں، توحید کا مذاق اڑاتے ہیں، توحید کو پامال کر رہے ہیں، ان سب کو اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام عزت مناسب بے اثر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔